رات کے سناٹے میں مکہ کی گلیاں پرسکون تھیں۔ خانہ کعبہ اپنی عظمت کے سائے میں خاموش کھڑا تھا۔ آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے، لیکن زمین پر ظلم، انتشار، بدعنوانی اور خون ریزی کے سائے پھیل چکے تھے۔ بڑی بڑی طاقتیں باہم ٹکرا رہی تھیں اور امت مسلمہ کمزوری اور انتشار میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچانک مکہ کی فضا میں ایک ہی صدا بلند ہوتی ہے، وہ آ گئے، مہدی آ گئے۔ لوگ خانہ کعبہ کی طرف لپکتے ہیں، دلوں میں عجیب سی بے چینی اور امید کی کرن جاگتی ہے۔ ہر چہرہ کسی نجات دہندہ کی تلاش میں ہے۔ ہجوم اکٹھا ہوتا ہے اور سب کی نظریں ایک صالح شخص پر جم جاتی ہیں۔ وہ ہیں محمد بن عبداللہ، قریش کی نسل سے تعلق رکھنے والے۔ وہ خود کو عام سمجھنے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک غیر معمولی مقصد کے لیے چن لیا۔ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، وہ گھبرا کر انکار کر دیتے ہیں، مگر تقدیر کے فیصلے بدلے نہیں جا سکتے۔ بالآخر خانہ کعبہ میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت لی جاتی ہے۔ یوں وہ امت کے آخری عظیم خلیفہ کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ اہل بیت میں سے ایک شخص حکومت کرے گا جس کا نام میرے نام پر اور میرے والد کے نام پر اس کے والد کا نام ہوگا۔ امام مہدی کے ظہور کے وقت دنیا انتشار کا شکار ہوگی۔ مشرق اور مغرب کی طاقتیں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوں گی۔ عرب کے خطے خصوصاً عراق، شام اور حجاز خانہ جنگی کی لپیٹ میں ہوں گے۔ امت کے حالات کمزور ہوں گے، لیکن امام مہدی کے آنے سے ایک نئی صبح طلوع ہوگی۔ ابتدائی طور پر ان کے ساتھ صرف چند سو اہل ایمان ہوں گے، مگر آہستہ آہستہ ان کا قافلہ بڑھنے لگے گا۔ یمن، خراسان اور دوسرے خطوں سے لوگ ان کے پرچم تلے جمع ہوں گے۔ ان کا لشکر اتحاد اور قربانی کی علامت بن جائے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب امام مہدی رومی سلطنت کے ساتھ امن کا معاہدہ کریں گے۔ کچھ عرصہ یہ صلح قائم رہے گی، لیکن پھر اچانک یہ معاہدہ ٹوٹے گا اور ایک عظیم جنگ چھڑ جائے گی۔ جسے ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ امام مہدی کی فتوحات بڑھتی جائیں گی، امت طاقتور ہو جائے گی اور دنیا پر عدل کی روشنی پھیلنے لگے گی۔ لیکن اسی وقت شیطانی قوت اپنی سب سے بڑی چال کھیلنے لگے گی۔ دنیا نے بڑے بڑے فتنوں کو دیکھا ہے، مگر اب آنے والا فتنہ سب سے بھاری ہوگا۔ یہ ہوگا ایک انسان کا ظہور، مگر شیطان اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہوگا، اور اس کا نام ہوگا دجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قیامت تک کوئی فتنہ دجال سے بڑا فتنہ نہ ہوگا۔ دجال دنیا کے مختلف حصوں میں پھرے گا۔ زمین کا بڑا حصہ وہ فتح کر لے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ فرشتے مکہ اور مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ دجال کی طاقت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ بادلوں کو حکم دے گا، بارش برسنے لگے گی۔ وہ زمین کو حکم دے گا، فصلیں اگنے لگیں گی۔ اس کے پاس جنت اور جہنم جیسی طاقت ہوگی، مگر حقیقت میں اس کی جنت آگ اور اس کی آگ جنت ہوگی۔ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن در حقیقت یہ شیطانی فریب ہوگا۔ لوگ دو حصوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک گروہ اس کے دھوکے میں آ کر اس کا پیروکار بن جائے گا، کیونکہ اس کے پاس ظاہری طاقت ہوگی۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جو ایمان پر ڈٹا رہے گا، چاہے اس کے لیے اس کو جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ امام مہدی اپنی قیادت میں ایمان والوں کو منظم کریں گے۔ وہ دجال کی فوجوں کا مقابلہ کریں گے، مگر یہ لڑائی بہت سخت ہوگی۔ دجال کی پیروی کرنے والی قومیں جدید طاقت، اسلحہ اور جادوئی فریب کے ساتھ میدان میں آئیں گی۔ امام مہدی اور ان کے ساتھی صبر و استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن یہ جنگ اتنی بھاری ہوگی کہ اہل ایمان کی روحیں بھی لرز جائیں گی۔ وہ کہنے لگیں گے، شاید اب کوئی مددگار نہیں آئے گا۔
उसी वक़्त अल्लाह का वादा पूरा होगा। दिमश्क के मशहूर सफ़ेद मीनार पर फरिश्ते एक शख्सियत को लेकर उतरेंगे और वो होंगे ईसा इब्ने मरियम, जो आसमानों से दोबारा ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा बिन मरियम सफ़ेद मीनार के पास मशरक़ी दिमश्क में उतरेंगे, जर्द कपड़े पहने होंगे और अपने दोनों हाथों को फरिश्तों के परों पर रखे हुए होंगे। दिमश्क की फ़ज़ा बदल जाएगी, फरिश्तों की सफ़ें आसमान से उतरती दिखाई देंगी। ईसाई, यहूदी और मुसलमान सब हैरान होंगे। ईसाई कहेंगे, ये तो हमारे निजात दहिंदा है, मगर वो देखेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ेंगे, सूर को कत्ल करेंगे और ऐलान करेंगे, मैं मोहम्मद का उम्मती बनकर आया हूँ। ये ऐलान पूरी दुनिया की हकीकत बदल देगा। इमाम महदी उस वक़्त लश्कर की क़यादत कर रहे होंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो नमाज का वक़्त होगा। इमाम महदी कहेंगे, आप आगे बढ़कर इमामत करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, ये उम्मत मोहम्मद को इज़्ज़त दी गई है, तुम ही उसके इमाम बनो। यूँ महदी इमाम बनकर नमाज पढ़ाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे खड़े होंगे। ये मंज़र दुनिया की तारीख़ का सबसे शानदार इत्तेहाद होगा। ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लश्कर के साथ निकलेंगे। दज्जाल अपनी फ़ौज के साथ शाम के इलाके मकाम लुद की तरफ होगा। जैसे ही दज्जाल हज़रत ईसा को देखेगा, वो नमक के पानी की तरह पिघलने लगेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ेंगे और अपने नेज़े से दज्जाल को कत्ल कर देंगे। यूँ दुनिया का सबसे बड़ा फितना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब ज़मीन पर अदल कायम होगा। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में कोई जंग न होगी। ज़मीन अपनी बरकतें लुटा देगी, हर तरफ सुकून और ईमान की खुशबू होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ अरसा हुकूमत करेंगे, फिर उनकी वफ़ात होगी और मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। रिवायत में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रोज़े रसूल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाएगा। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ट्रुथ इज़ ब्लू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें।